اور میرے نبی نے یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ اور لکھا ہے کتابوں میں دنیا کی سب سے سخت ترین جو درد ہے وہ درد ذہن، جو ماں بچے کو جنتے وقت برداشت کرتی ہے۔ ہم سب کی ماں نے برداشت کی ہے اور ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ بزرگوں نے کہا ہے تو جو مرضی کر لے ماں کے لیے، تو جو مرضی کر لے، تجھے پیدا کرتے ہوئے جو ماں نے پہلی چیخ ماری تھی نا درد کی وجہ سے، تو اس کا بھی بدلہ اس کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے قدر کرنا اپنی ماں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ شرم نہیں اللہ کرتا کہ وہ تمہیں مچھر کی مثال دے، مچھر کی مثال دے کر کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، اور مکڑی کے جالے کی مثال دے کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے۔ دیکھو چھوٹا بچہ ہو، دودھ پیتا ہو تو اس کو یخنی تو نہیں پلائی جاتی، اس کا معدہ خراب کرنا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو وہ دیا جائے جو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے مخاطبین کس طرح کے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری، ان کا خوبصورت ادب اگر آپ دیکھیں تو اہل علم کے لیے سوغات ہے، لیکن جب چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پہاڑ اور گلہری کے نام سے نظم لکھتے ہیں، جگنو کے نام سے نظم لکھتے ہیں، بکری کے نام سے نظم لکھتے ہیں، تو یہ ان کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے، تو یہ حسن ہوتا ہے۔ اصل فساد ہے ہی ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ یہ شریر لوگ ہوتے ہیں۔ سویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا، نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہو، یہ انگریز نے غلامی دی۔ نماز واسطے مجالے اٹھن دینا کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں، ہون گے تے دھوتی اور تے کرتا اور جی ترکے کپڑے نہ نماز پڑھنا آ جان گے، تے جدوں دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب تے کہا جا رہا ہے سر سارا دن ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ او دے سامنے سر نے جھکایا تے 8 گھنٹے سر کر دیا، پھر گھر آ گیا۔ اتنی عاجزی کدی تینوں رب دے سامنے ہی پیدا ہوئی جڑے اپنے اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ آمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چکا۔ کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، عریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ اور میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ زبان کو پکڑا ہوا ہے۔ دیکھو نا، حضور نے جب اللہ کی محبت کو سمجھایا نا تو ابے کا نام کیا۔ ابے کو بیٹے سے محبت نہیں ہوتی، ماں کو بھی بڑی ہوتی ہے حضرت، کم باپ کو بھی نہیں۔ باپ اپنی، وہ کہتے ہیں پنجابی، چھڑ دے اپنی اولاد نے۔ ماں تو پھر گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ باپ ہی حضرت جو دوپہر کے وقت 11 kV کے بالکل پاس کھڑا اپنی اولاد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ باپ کو اولاد سے نہیں، کیونکہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے جس میں بے تکلفی بڑی ہے۔ بڑی بھی محبت ہو نا باپ سے بیٹے کو بھی، لیکن ایک جھجک ہے، لیکن ماں وہ ہے جہاں جھجک نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے ماں کے ذریعے تعارف کروایا۔ وہ لیکن بتایا یہ ایک ماں ہے، لیکن وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے کرتا ہے۔ دیکھ لینا، کہہ تو صحیح، تم کہہ پکار تو صحیح اپنے اللہ۔ یاد رکھ، فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو عزیر ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے۔ ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے
تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچا۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرماتا ہے۔ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا نام بتاؤ، یہ معلومات بہت کم لوگوں کو ہے۔ سب سے چھوٹی انگلی کا نام آمین، امانت، جنت، شہادت، فرد، یہ سیدھے ہاتھ کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، دین اسلام پھیلانا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، جس نے مشقت دی اللہ اسے مشقت دے گا۔ دیکھیں، یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو کوئی شخص تکلیف دے، آپ کو مشکلات میں ڈالے، تو اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دینا، بدلہ کبھی مت لینا، کیونکہ بدلہ وہ لوگ لیتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔